نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ محترم پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کا بڑا کرم ہے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان المبارک پھر سے عطا فرمایا ہے۔ رمضان المبارک اس بار اس حال میں ہمیں مل رہا ہے کہ ہمارے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہے، نہ کاروبار کی، نہ دکان کی، نہ جاب کی، کوئی مصروفیت نہیں، بس ہم اپنے گھر میں بالکل فارغ بیٹھے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس لاک ڈاؤن میں ہم یہ اپنا ماہ رمضان اللہ کی یاد میں گزار دیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ اس بار ہم رمضان المبارک اس شان سے منائیں کہ زندگی میں ہم نے کبھی بھی اس شان سے نہ منایا ہو۔ ہر سال تو رمضان میں ہمارے لیے دنیا بھر کی ذمہ داریاں ہوتی تھیں، کاروبار، مال سامان، یہ وہ، جاب، نوکری، یہ سب، لیکن اس بار ہم بالکل فری۔ اے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہم اس بار سارا رمضان عبادت میں گزاریں، ہم کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہر وقت ہماری زبان پر ذکر و درود ہو، ہر وقت ہم پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں۔ کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہمارے پاس تسبیح ہو اور ہم ہر وقت اللہ اللہ، سبحان اللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہیں، ماشاء اللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ کاش اس بار یہ رمضان ہمارا بس عبادت میں اور ذکر و درود میں گزر جائے۔ اے اسلامی بھائیوں، بڑا بہترین موقع ہے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا۔ رمضان المبارک اس انداز میں آیا ہے کہ ہم بالکل فری ہیں، اپنا سارا وقت ہم عبادت میں گزار دیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تراویح کیسے گھر میں پڑھیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم تراویح کی نیت کریں اور علم ترا سے لے کر والناس تک ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے چلے جائیں۔ دو رکعت کی نیت کریں، ہر رکعت میں علم ترا سے سورت والناس تک پڑھتے چلے جائیں، ہر 2 رکعت پر سلام پھیریں۔ اس طریقے سے سورہ والناس تک جب ہم پڑھیں گے تو ہماری 10 رکعت ہو جائیں گی۔ 10 رکعت ہوئی، اب ہم پھر علم ترا سے دوبارہ پڑھ لیں تو اس طریقے سے ہماری کل 20 رکعت ہو جائیں گی۔ 2 مرتبہ اگر ہم علم ترا سے لے کر والناس تک پڑھ لیں گے تو ایک طریقہ یہ ہے۔ بعض اسلامی بھائی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں علم ترا سے والناس تک پوری 10 سورتیں نہ یاد ہوں، تو اب وہ کیا کریں؟ تو ان کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ الحمد شریف کے بعد پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ الحمد شریف کے بعد پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھ لیں۔ ہاں، دوسری رکعت میں آپ قل واللہ شریف پڑھیں، ہر پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت پڑھیں اور ہر بار دوسری رکعت میں قل واللہ شریف پڑھ لیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہماری کم سورتیں بھی یاد ہوں گی تو ہر دوسری رکعت میں قل واللہ شریف پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے سے بھی ہماری تراویح آسانی کے ساتھ ادا ہو جائے گی اور ہم آسانی کے ساتھ گھر میں پڑھ سکیں گے۔ اچھا، کچھ ایسے بھی اسلامی بھائی ہو سکتے ہیں کہ جن کو قل واللہ شریف یاد ہے
اور ایک کوئی اور صورت یاد ہے بس، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ پہلی رکعت میں جو ایک صورت یاد ہے وہ پڑھ لیں اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھ لیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر کی صورت پڑھ لیں اور ہر دوسری رکعت میں قل هو اللہ شریف پڑھیں، ہر پہلی رکعت میں انا اعطینا اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ۔ تو اس طریقے سے بھی آسانی کے ساتھ ہم اپنی تراویح پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو زیادہ صورتیں یاد نہیں ہیں تو آپ الحمد شریف، انا اعطینا اور قل هو اللہ، یہ تین صورتیں اگر ہمیں یاد ہوں گی تو انشاءاللہ تعالی ہم آسانی کے ساتھ اپنے گھر میں تراویح پڑھ سکیں گے۔ لیکن ذرا غور فرمائیں، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اگر صورتیں یاد نہ ہوں، ہمیں قرآن پڑھنا نہ آتا ہو تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر ہو سکے تو ہم اس فرصت کے دن میں لاک ڈاؤن میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر ہم صورتیں یاد کر لیں، ہم کم سے کم الم ترا سے لے کر والناس تک صورتیں یاد کر لیں، کم سے کم یہ تو ہمارا فائدہ ہو جائے۔ آپ کتابوں کے ذریعے سے آپ التحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ وغیرہ، دعائے قنوت وغیرہ، یہ سب بیٹھے بیٹھے یاد کر لیں تاکہ لاک ڈاؤن میں آپ کا یہ یاد کرنا آپ کے لیے نفع بخش ہو جائے اور آپ کا لاک ڈاؤن ان صورتوں کو، دعاؤں کو یاد کرنے کی برکت سے وصول ہو جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو تراویح کا طریقہ بتایا۔ 2 رکعت کی نیت کریں، ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کے بعد کی دعا پڑھیں۔ 2 رکعت کی نیت کریں، ہر 4 رکعت کے بعد تراویح کی دعا پڑھیں۔ سبحان ذی الملک والملکوت، یہ والی جو دعا ہے وہ آپ ہر 4 رکعت کے بعد پڑھیں۔ اگر یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ مسلسل بھی 20 رکعت پوری کی پوری پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو طریقہ بتایا گیا، آپ اسے یاد رکھیں اور آخر میں آپ اپنے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں، اپنے ملک کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ آپ خوب رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں تاکہ کرونا وائرس اور تمام آفتوں بلاؤں سے سب کو چھٹکارا مل جائے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے روزی کے دروازے کھول دے کہ رمضان کی برکت سے سب مالا مال ہو جائیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، آپ اسے یاد رکھیں اور اسی کے مطابق آپ اپنے گھر میں ہی رہ کر عبادت کریں، گھر میں ہی رہ کر آپ اپنے رمضان المبارک کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔